ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک علی نام کا لڑکا رہا کرتا تھا۔ وہ اپنی خوش مزاجی اور مہربان دل کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ علی ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس کے تمام دوست اور اہل علاقہ اس سے بہت خوش رہتے تھے۔ ایک دوپہر جب علی دریا کے کنارے کھیل رہا تھا تو اسے ایک پرانی سی گرد آلود چیز دکھائی دی۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو یہ ایک نقشہ تھا جو کافی پرانا اور پھٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے کچھ حصے مدھم دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے اوپر کچھ جگہوں پہ کراس کے نشانات تھے جو ایسا لگتا تھا کہ کسی خزانے کی جگہ بتا رہے ہوں۔ علی خوش ہو گیا۔ اسے لگا کہ یہ خزانے کی جگہ معلوم کرنے کا نقشہ ہے۔ علی خوشی کے ساتھ اپنے گھر بھاگتا ہوا گیا اور اس نے اپنی دوست کو اس کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، چلو ہم اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے۔ علی نے اپنی دوست کو ساتھ لیا اور دوسری ہی صبح اس کی دوست سارا اور علی دونوں نے ناشتہ پیک کیا اور نقشے کے مطابق جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب وہ جنگل کے اندر داخل ہوئے تو انہیں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک چھوٹے سے دریا کو پار کرنا پڑا، گھنے درخت جنگلات میں سے گزرنا پڑا، لیکن وہ دونوں ایک ٹیم ورک کے ساتھ آہستہ آہستہ ان تمام مشکلات کا حل تلاش کرتے ہوئے گزر گئے۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد وہ آخرکار ایک مقام پر جا کے پہنچے جو نقشے کے اوپر نشان زدہ تھا۔ خوشی سے بھرے ہوئے علی نے اشارہ کیا اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جو نقشے میں موجود ہے۔ علی نے وہاں پر کھدائی شروع کر دی۔ کچھ دیر کھدائی کرنے کے بعد اس کو ایک سخت سی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے جب اس کو باہر نکالا تو وہ ایک چھوٹا سا پرانا صندوق تھا۔ وہ جب اس نے کھولا تو اس کے اندر پرانے سکے اور قیمتی پتھر اور زیورات موجود تھے۔ علی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ علی اور سارا نے کہا، ہم تو امیر ہو گئے، یہ دیکھو یہ تو خزانہ ہے۔ وہ دونوں خوشی سے بھی چلا رہے تھے کہ علی نے صندوق میں دیکھا، وہاں پر ایک چھوٹی سی چٹ پڑی ہوئی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ خزانہ اس کے مالک تک پہنچا دیا جائے۔ علی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا نہیں ہے، یہ کسی نے یہاں پہ چھپایا تھا اور اب یہ اس کو واپس کر دینا چاہیے۔ سارا بھی پریشان ہو گئی۔ دونوں اسی سوچ میں گم تھے کہ کیا یہ رکھ لینا چاہیے یا یہ اس کے مالک کو ڈھونڈ کے واپس کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ کسی کی امانت تھی جو اس نے وہاں پہ چھپائی ہوئی تھی۔ علی نے بہت سوچنے کے بعد سوچا کہ یہ خزانہ اس کو اس کے مالک تک پہنچا دینا چاہیے، کیونکہ اس خزانے پہ ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ دونوں اس صندوق کو لے کر واپس آ گئے اور علاقے کے سب سے بزرگ آدمی کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے اس کو سارا واقعہ بتا دیا۔ اس بزرگ نے کہا، یہ خزانہ فلاں آدمی کا ہے۔ بہت سال پہلے جب جنگیں اور فسادات پھیل رہے تھے تو ہم لوگوں نے اس خزانے کو وہاں پر چھپایا تھا۔ یہ خزانہ پورے علاقے کا جمع کیا ہوا تھا اور اس کو ایک خاندان کو دے دیا گیا تھا۔ اس خزانے کو لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اس خاندان کے لوگوں نے اس خزانے کو، تاکہ وہ دشمن کے ہاتھ نہ آ جائے، اس چیز سے بچانے کے لیے انہوں نے وہاں پر وہ دفن کر دیا تھا، لیکن بعد میں وہ جگہ بھول گیا تھا کیونکہ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ دوبارہ اس خزانے کو نکالنے کا کسی کو ہوش ہی نہیں رہا۔ علی اور سارا ایک دوسرے بزرگ کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر انہوں نے اس سے پوچھا
کہ ہمیں ایک خزانہ ملا ہے۔ وہ بزرگ خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا، ہاں، وہ خزانہ ہمارا ہے۔ وہ خزانہ بہت سال پہلے جب ہم پہ دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا تو ہم نے وہ خزانہ وہاں پر دشمن سے بچانے کے لیے دفن کر دیا تھا، اور یہ سوچا تھا کہ بعد میں ہم اس خزانے کو نکال لیں گے، اور یہ نقشہ بھی ہم نے ہی بنایا تھا۔ لیکن اس خزانے کو دفنانے کے بعد یہ نقشہ ہم سے کہیں گم ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ حالات اتنے بگڑ گئے کہ ہمیں خزانے کی طرف جانے کا موقع ہی نہیں ملا، اور وہ ہم جگہ بھول گئے کہ ہم نے خزانہ کس جگہ پہ دفن کیا تھا۔ علی نے کہا، یہ آپ خزانہ اپنے پاس واپس رکھ لیجیے۔ بزرگ نے کہا، نہیں بیٹا، اس خزانے کو آپ اور سارا لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرو۔ یہ ہم نے لوگوں کی مدد کے لیے ہی جمع کیا تھا۔ ہم اہل علاقہ نے لوگوں کی سہولیات کے لیے اس خزانے کو جمع کیا تھا، لیکن پھر دشمن کی وجہ سے ہم نے اس کو کچھ عرصے کے لیے چھپا دیا تھا۔ علی اور سارا نے وہ خزانہ لیا اور اس کو پورے علاقے کی مدد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بچوں کے لیے سکولز بنوائے، وہاں پر اور سہولیات مہیا کی، اس خزانے کا صحیح استعمال کیا، اور اس خزانے کی وجہ سے ان کا پورا علاقہ خوشیوں سے بھر گیا۔ لوگوں کی مشکلات حل ہو گئیں اور ان کو سہولیات میسر آ گئیں۔ علی اور سارا کو سارا علاقہ دعائیں دینے لگا اور تمام لوگوں کے بچے اسکول جانے لگے۔ علی اور سارا بہت ایماندار اور اچھے بچے تھے۔ انہوں نے خود بھی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی۔ ان کی ایمانداری کی وجہ سے تمام اہل علاقہ بہت خوش تھے اور ان کی عزت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔